قابل احترام صدر جلسہ، معزز مکرم علماء کرام، سامعین اعظام اور عفت مآب خواتین، اللہ تعالیٰ کا بے پناہ کرم ہے اور اللہ تعالیٰ کا احسان ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے آج ہمیں یہاں ایک دینی اجتماع میں دین کی نسبت سے جمع فرمایا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو، کہنے کو اور سننے کو قبول فرمائے اور دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ذریعہ اور سبب بنائے، آمین۔ معزز سامعین کرام، اللہ تبارک تعالیٰ کے جو احسانات ہم پر ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا، اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا، اور اللہ تبارک تعالیٰ نے ایک عظیم الشان نعمت اور ایک عظیم الشان دولت جس کی قدر مجھے بھی نہیں ہے اور آپ کو بھی نہیں ہے، اور عموماً بہت کم لوگ اس کی قدر شناسی کرتے ہیں، اور وہ ہے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا۔ اللہ نے آپ کی امت میں ہمیں پیدا فرمایا۔ یہ وہ مقام ہے اور یہ وہ مرتبہ ہے۔ حضرات انبیاء علی نبینا علیہم الصلاۃ والتسلیم نے اللہ تعالیٰ سے دعائیں کی، اے اللہ ہماری پیغمبری کو آپ لے لیجئے، ہماری نبوت لے لیجئے، ہماری رسالت لے لیجئے، اور ہم پر نازل کردہ کتاب آپ لے لیجئے، کسی اور پیغمبر کو دے دیجئے، اور بدلے میں صحابی نہیں، تابعی نہیں، تبع تابعی نہیں، اس امت کا قطب نہیں، اس امت کا ولی نہیں، اس امت کا شہید نہیں، بلکہ اس امت کا ایک ادنا فرد مجھے بنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا دیکھا ہوگا اس امت کے اندر کہ آپ نے یہ دعائیں کی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا منقبت دیکھی ہوگی، کیا فضیلت دیکھی ہوگی اور کیا خوبی دیکھی ہوگی کہ آپ نے کہا اے اللہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ادنا امتی بنا دیجئے۔ کئی پیغمبروں نے دعائیں کی، اللہ تبارک تعالیٰ نے حصی طور پر، ظاہری طور پر سیدنا عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کی مکمل دعا کو قبول کر لیا، اور آپ جانتے ہیں کہ قرب قیامت حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ الصلاۃ والتسلیم تشریف لائیں گے، لیکن بحیثیت نبی نہیں اور بحیثیت رسول نہیں، بلکہ آقا دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادنا امتی اور غلام بن کر آپ تشریف لائیں گے۔ آپ اپنے اوپر نازل کردہ انجیل پر عمل نہیں کریں گے، اپنے زمانے کی نمازیں نہیں پڑھیں گے، روزے نہیں رکھیں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اگر ان کو کامیابی ملنی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر ان کو چلنا پڑے گا، 5 وقتی نمازیں ان کو پڑھنی پڑیں گی، رمضان کے روزے رکھنے پڑیں گے۔ اس امت کا جو طریقہ زکوٰۃ ہے اس طریقے پر ان کو زکوٰۃ ادا کرنا پڑے گا۔ سیدنا موسیٰ علی نبینا علیہ السلام، اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کی دعا بھی قبول کی۔ آپ سوچتے ہوں گے یہ کون سی نئی بات مولانا صاحب کہہ رہے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام آئے ہیں، آئیں گے، یہ تمام علماء نے کہا، کتابوں میں بات لکھی ہوئی ہے، کلام پاک اور احادیث نبویہ کی تشریحات سے اس بات کا پتہ چلتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے آنے کا تو پتہ نہیں چلتا، تفسیر کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کے اندر تشریف لے کر گئے تو بہت بڑا واقعہ ہے وہ کہ آپ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس گئے اور بیت المقدس سے آسمان اول گئے، دوسرے آسمان کو گئے۔ یہ لمبی تفصیل چھوڑیے، اللہ تبارک تعالیٰ نے تحفے میں آپ کو 50 نمازیں دی
اور یہ 50 نمازیں 5 کیسی بنی یہ امت کا ہر فرد جانتا ہے، عالم بھی جانتا ہے، جاہل بھی جانتا ہے، مرد بھی جانتا ہے، عورت بھی جانتی ہے۔ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے خاتم الانبیاء، اے امام الانبیاء، کہاں تشریف لے جا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے کیا تحفہ دیا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے خوش تھے، مسرور تھے اور مطمئن تھے۔ آپ نے فرمایا کہ اتنی نمازیں مجھے ملی ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میری امت اور میری قوم آپ کی امت سے زیادہ اور آپ کی قوم سے زیادہ طاقتور تھی۔ علماء نے کتابوں میں لکھا ہے کہ بنو اسرائیل کا بچہ 500 سال پر بالغ ہوا کرتا تھا، اس کا بچپنا 500 سال پر ختم ہوا کرتا تھا۔ یہاں 40 سال لگنے کو نہیں، 25 سال لگنے کو نہیں، شوگر آ گئی، نمک آ گیا، کولیسٹرول آ گیا، برین ٹیومر آ گیا، کینسر آ گیا، فلاں آ گیا، دھماکہ آ گیا، یہ بیماری وہ بیماری، 500 سال صرف بچپنے میں گزرتے تھے اور پھر اس کے بعد سینکڑوں سال تک وہ جیا کرتا تھا۔ اللہ نے بڑی طاقتور قوم بنائی تھی اور بڑی قوت والی قوم بنائی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میرے محبوب آپ کی امت اس کو برداشت نہیں کر پائے گی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ کی رحمتیں ہو، صلوات ہو، سلام ہو کہ آج کے بے نمازیوں پر رحم کیا۔ اگر 50 نمازیں فرض ہوتی، ایک نماز پڑھ کر آتے دوسری اذان ہوتی، ایک نماز دوسری ختم ہوتی تیسری شروع، تیسری ختم ہوتی چوتھی شروع۔ داڑھی منڈانے والے کو داڑھی منڈانے سے فرصت نہیں ملتی، سنیما دیکھنے والے کو سنیما دیکھنے سے فرصت نہیں ملتی۔ اللہ تبارک تعالی قیامت تک آنے والی نسل انسانی کی طرف سے اور بالخصوص امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شائن شان اللہ جزائے خیر نصیب فرمائے۔ اگر ملاقات نہ ہوتی نہ بھائی آنکھوں کو لگتا کیا کر رہے ہو، اس کو پھر سیدھا کرو، اس کو ہاں ٹھیک۔ اگر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات نہ ہوتی، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی قربت میں، اللہ تبارک تعالیٰ سے کلام کرنے میں، اللہ تبارک تعالیٰ کے قریب ہونے میں، اللہ تعالیٰ کے دیدار میں اتنا مست تھے کہ 500 نمازیں بھی دے دیتے، 5000 بھی دے دیتے۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی جلوے میں جو مست تھے اس کو لے کر آ جاتے۔ موسیٰ علیہ السلام تو وہاں قریب نہیں رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام پورے ہوش و حواس کے ساتھ تھے، انہوں نے فرمایا آپ کی امت اس کو برداشت نہیں کرے گی۔ گئے آئے گئے آئے گئے آئے تو اس کے بعد یہ 5 نمازیں ہوئی تو علماء نے لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس امت کے اندر نمازوں کی تخفیف کا مشورہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر، اللہ سے کنسیشن کروا کر، وہ دعاؤں میں شامل ہو کر اس امت کے اندر روحانی طور پر داخل ہو گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حصی طور پر داخل ہو گئے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام دعائیں لے کر امت کی مشورہ دے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور نمازوں کے حصے میں کنسیشن کروا کر روحانی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام اس امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر داخل ہو گئے۔ اس امت کے ایک ایک فرد کے ایک ایک عمل کی مؤذن ہے، اس کے کیا کمالات ہیں، امام ہے اس کے کیا مناقب ہیں، شہید ہے کیوں آپ کر دیا ابھی، اس کے کیا مناقب ہیں، عالم ہے، قرآن کا حافظ ہے، نورانی قاعدہ پڑھنے والا ہے، نمازی ہے، روزے دار ہے، ایک ایک فرد کی ایک ایک خصوصیت ہے۔ صحابی کے مناقب، تابعی کے مناقب، تبع تابعی کے مناقب، اولیاء کس کو کہتے ہیں، الگ الگ۔ بلکہ میں ایک بات عرض کروں،
سیدنا جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم جو سید الملائکہ ہیں، سیدنا آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ کا پیغام پیغمبروں کے پاس لایا کرتے تھے اور کتابیں لایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ تعالیٰ سے عرض کیا، اللہ تبارک تعالیٰ مجھے کوئی خصوصی فضل اور خصوصی شرافت سے آپ مجھے مشرف فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا، اے جبرائیل میں ہوں گا عرش پر اور آپ ہوں گے، کوئی فرشتہ نہیں ہوگا، درمیان میں کوئی مخلوق نہیں ہوگی، آپ ہوں گے اور میں ہوں گا، آپ سجدہ کیجیے۔ 70,000 سال کا سجدہ، کس کا؟ آج کے زمانے کے مسلمان کا، کہ سر سجدے میں اور خیال دکان میں، بیوی میں، کاروبار میں، مال و دولت میں اور بینک کے حساب و کتاب میں۔ نہ، وہ تو فرشتے تھے، چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے تھے۔ اللہ نے فرمایا لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ چاہ کر بھی گناہ نہیں کر سکتے۔ جس کو اللہ نے سجدے میں لگا دیا وہ سجدے میں، جس کو رکوع میں لگا دیا وہ رکوع میں، اور جس کو قیام میں لگا دیا قیام میں، جس کو طواف میں لگا دیا طواف میں، جس کو بندوں کے دعاؤں پر آمین پر لگا دیا اس پر، جس کو بندوں کے اعمال اللہ کے پاس لے جانے پر لگا دیا اس پر، اور جسے بندوں کے درود کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار کی ذمہ داری پر، بس ہر ایک فرشتہ جسے بادلوں پر لگایا، جسے زمین پر لگایا، جسے پہاڑوں پر لگایا، وہ کوئی خطا نہیں کر سکتے۔ لا یعصون اللہ ما امرہم، نہ ان کا ظاہر نہ ان کا باطن۔ 70,000 سال تک حضرت جبرائیل علیہ الصلاۃ والتسلیم سجدے میں پڑے رہے، اور 70,000 سال دنیا کے تھے، آخرت کے تھے، یہ تو حدیث کی کتابوں میں نہیں لکھا ہوا ہے۔ 70,000 سال کے بعد جب اٹھے تو کہا اللہ تعالیٰ نے، جبرائیل کیسے محسوس کرتے ہیں؟ فرمایا کہ میرے دل کے اندر اور میرے قلب کے اندر ایک کیفیت محسوس ہو رہی ہے، ایک نور محسوس ہو رہا ہے، ایک لذت، ایک حلاوت، آپ کے دربار میں سجدہ کرنے کی ایک کیفیت محسوس ہو رہی ہے۔ کہا کہ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ کہا کہ میرے دل میں یہ بات آ رہی ہے کہ ایسا سجدہ اب تک نہ ہی کسی نے آپ کو کیا ہوگا، نہ قیامت تک آپ کی مخلوق میں کوئی یہ سجدہ کر پائے گا۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا، اے جبرائیل میری عزت کی قسم، میری جلالت کی قسم اور میری کبریائی کی قسم، میں ایک دنیا آباد کروں گا، میں زمین بساؤں گا، آدم علیہ السلام کو بھیجوں گا اور اس کے اندر نسل انسانی ہوگی، پیغمبروں کا سلسلہ ہوگا، وہ پیغمبروں میں سب سے آخری پیغمبر وہ میرے محبوب ہوں گے، وہ میرے نام کے ساتھ ان کا نام لگا ہوا ہوگا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے امتیوں میں جو صحابی ہیں وہ نہیں، جو صحابہ کو دیکھا وہ نہیں، جو ان کو دیکھا تبع تابعی وہ نہیں، امام ابو حنیفہ نہیں، امام مالک نہیں، امام بخاری نہیں، امام ترمذی نہیں، حافظ قرآن نہیں، عالم بالدین نہیں، مفتی نہیں، قاضی نہیں، مؤذن نہیں، شیخ الحدیث نہیں، شیخ التفسیر نہیں، بلکہ میرے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتیوں میں ادنا درجے کا امتی جو گنہگار ہے، فاسق ہے، مجرم ہے، وہ اگر سجدہ کرتا ہے اور خلوص دل کے ساتھ ایک مرتبہ سبحان ربی الاعلیٰ مجھے یاد کر کر سجدہ کرتا ہے، اے جبرائیل میری عزت و جلالت کی قسم، تیرے 70,000 سال کے سجدے کے مقابلے میں اس گنہگار مجرم فاسق و فاسق کا ایک لمحے کا سجدہ زیادہ قیمتی ہے۔ حضرات آپ کو پتہ نہیں، آپ کو پتہ نہیں، اس زمین کی قیمت کا پتہ ہے، دینار و درہم کی قیمت کا پتہ ہے، اینٹ کا پتہ ہے، مٹی کا پتہ ہے، روپیے کا پتہ ہے، عورت کا پتہ ہے، اولاد کا پتہ ہے، ٹی وی کا پتہ ہے، شراب کا پتہ ہے، کس بینک کے اندر کتنا لون ملتا ہے، کتنا انٹرسٹ ہے، کتنا سود ہے، تمہیں اس کا پتہ ہے، تمہیں اس کا پتہ ہے کہ کس کے پاس کتنے سنچریوں کا ریکارڈ ہے، کس کے پاس کتنے وکٹ کا ریکارڈ ہے، کون حرام زادہ
اپنے حرام کے نطفے سے کس ہیروئن کے رحم مادر کے اندر حرام کا بچہ پیدا کر رہا ہے، کس کا عشق کس سے چل رہا ہے، کس کا لو کس سے چل رہا ہے، کون سپر ہٹ ہیرو ہے، کون سپر ہٹ ہیروئن ہے، کون رنڈوا سب سے بڑا ہے، کون رنڈی سب سے بڑی ہے، کس نے شادی کے اندر حرام کاری کرتے ہوئے، فضول خرچی کرتے ہوئے، شیطان کا زو منہ میں لے کر پیشاب کو چوس کر اس کے پاخانے کی جگہ جیپ رکھ کر چاٹ کر پاخانا، کون فضول خرچی کرتے ہوئے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کا مذاق اڑا رہا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح کا مذاق اڑا رہا ہے، پیران پیر کے نکاح کا مذاق اڑا رہا ہے، تمہیں اس کا پتہ ہے، تمہیں پتہ نہیں آقا کی غلامی کا مقام کیا ہے، آقا کے امتی ہونے کا مقام کیا ہے، آقا کے طرف نسبت کرنے کا مقام اور درجہ کیا ہے۔ کائنات کے اندر لاکھوں پہاڑ ہیں، غار ہرا بھی ایک پہاڑ ہے، غار ثور بھی ایک پہاڑ ہے، احد بھی ایک پہاڑ ہے، لیکن عزت کی نگاہ سے کیوں دیکھا جاتا ہے؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احد کی پہاڑ کی طرف دیکھ کر فرمایا میں احد سے محبت کرتا ہوں اور احد مجھ سے محبت کرتا ہے۔ محدثین کرام نے لکھا ہے کہ دنیا کے پہاڑوں میں صرف ایک پہاڑ احد کا جنت میں جائے گا۔ ہزاروں لاکھوں جانور ہیں، لیکن جس جانور پر آقا بیٹھ گئے وہ جانوروں کا سردار ہو گیا، جس غار کے اندر چلے گئے وہ غاروں کا سردار بن گیا، اور جس پہاڑ کے اندر پناہ لے لیے وہ پہاڑوں کا سردار بن گیا۔ اور ہیر ایک پہاڑ ہے، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں ہیر سے نفرت کرتا ہوں۔ مدینہ طیبہ کے اندر ایک کونے میں کنارے میں ایک پہاڑ ہے، روایتوں میں آتا ہے، محدثین نے لکھا ہے کہ جہنم کے اندر وہ پہاڑ جائے گا۔ محبت ہو گئی وہ حد سے، وہ جنتی بن گیا، اور پھر پہاڑ سے نفرت ہو گئی اور آپ کی محبت ختم ہو گئی۔ محدثین نے لکھا کہ وہ جہنم کے اندر جائے گا۔ مدینہ طیبہ کو یثرب کہا جاتا تھا، علماء کرام تشریف فرما ہے، پوچھئے گا یثرب کے معنی تباہی کے، یثرب کے معنی ہلاکت کے، یثرب کے معنی بربادی کے، لیکن اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم اثر جب وہاں پر پڑے ہیں، جنت کا ٹکڑا مدینہ طیبہ کو بنا دیا گیا، ریاض الجنہ بن گیا، جنت البقیع بن گیا، مسجد نبوی بن گئی، اور مدینہ طیبہ کا ذرہ ذرہ خاک شفا بن گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کے صدقے میں، آپ کی آمد کے صدقے میں اللہ تبارک تعالیٰ نے جو علاقہ یثرب کا تھا، تباہی کا تھا، بربادی کا تھا، ہلاکت کا تھا، اہل عرب وہاں جانے سے ڈرا کرتے تھے، کاروبار کرنے سے ڈرا کرتے تھے، رہنے سے ڈرا کرتے تھے، نہ بھائی یثرب میں آئیں گے وبائی بیماری آ جائے گی، یثرب میں آئیں گے کاروبار ٹھپ ہو جائے گا، خسارہ ہو جائے گا، گھاٹا ہو جائے گا۔ میرے آقا، آپ کے آقا سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ نے فرمایا ماں بین ممبری و روضتی روضۃ من ریاض الجنہ، میرے روضے اور میرے ممبر کے درمیان، میرے حجرے اور ممبر کے درمیان اللہ تبارک تعالیٰ نے جنت کا ٹکڑا رکھ دیا ہے۔ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک صاحب نے، اس زمانے کے اندر فقہ کا دورہ تھا، جسے آج فلموں کا دورہ ہے، ڈراموں کا دورہ ہے، ہر نوجوان ہجڑا بننا چاہتا ہے، موبائل کے اندر رنڈیوں کے رنگ ٹون رکھنا چاہتا ہے، اپنا چہرہ ہجڑا کا بنانا چاہتا ہے۔ ایک وقت ہے، کسی زمانے میں لوگ بادشاہوں کی نقالی کیا کرتے تھے، کسی زمانے کے اندر لوگ فقہ کے مسائل کے اندر گپے لڑایا کرتے تھے، یہ ائمہ کا زمانہ تھا، تفقہ کا زمانہ تھا۔ ایک خاوند نے بیوی سے کہہ دیا کہ میں روزے سے ہوں، اگر جنت کے اندر میں نے افطار نہ کی تو تجھ پر 3 طلاق۔ تمام امام صاحبوں نے کہہ دیا، علماء نے کہہ دیا، سالے کہیں گے جنت تجھے بیٹھے بٹھائے تیرے باپ کے گھر میں مل جائے گی، تیرے سسرال کے گھر میں مل جائے گی، تجھے مرنا پڑے گا، تجھے قبر میں جانا پڑے گا، عالم برزخ سے گزرنا پڑے گا، عالم محشر سے گزرنا پڑے گا، عالم سکرات سے گزرنا پڑے گا، پل صراط سے گزرنا پڑے گا، اور پھر آخر میں اگر گناہ نہ کیا ہو تو جنت میں جائے گا، اگر گناہ کیا ہو حسب گناہ جہنم میں بھگت کر جنت میں جائے گا۔ تو تمام علماء مایوس ہو گیا، زبان سے کہنے کو تو کہہ دیا، لیکن سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تبارک تعالیٰ اربوں خربوں کروڑوں
ستاروں سے زیادہ، زمین کے ذرات سے زیادہ اللہ تعالیٰ آپ کے قبر مبارک پر رحمت نازل فرمائے، برکت نازل فرمائے۔ آج میں کہتا ہوں کہ جو حضرت سے منسلک نہیں ہے، حضرت کو نہیں مانتا ہے، حضرت کے تقلید کا خلادہ ہار اپنے گلے میں نہیں پہنتا، وہ یتیم نہیں ہے جس کی ماں مر چکی ہو، وہ یتیم نہیں ہے جس کا باپ مر چکا ہو، وہ غریب نہیں ہے کہ جس کا کوئی کارخانہ نہ ہو، وہ غریب نہیں ہے جس کے پاس مال و دولت نہ ہو، بلکہ وہ یتیم، وہ غریب وہ ہے کہ جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنا امام تسلیم نہ کرتا۔ یہ دیوبندیوں کو اپنا قائد، اپنا رہبر، اپنا پیشوا تسلیم نہ کرتا ہو، جب دیوبندی بزرگان دین علماء کرام سے محروم ہے، وہ یتیم ہے جو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی تقلید سے محروم ہے، وہ یتیم ہے، وہ غریب ہے۔ تو سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آیا تو پوچھا کہ حضرت ایسا مسئلہ ہو گیا۔ حضرت نے فرمایا کہ جاؤ، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے ممبر اور عائشہ حجرہ عائشہ کے درمیان جو حصہ ہے وہ روضۃ من ریاض الجنہ ہے، وہ جنت کی ایک کیاری ہے، جنت کا ٹکڑا ہے، وہاں تم افطاری کر لو، انشاءاللہ تمہاری قسم پوری ہو جائے گی۔ تو چنانچہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صدقے میں مکہ المکرمہ کیا پہلے نہیں تھا؟ کعبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آیا، زمزم بعد میں آیا، صفا بعد میں آیا، مروہ بعد میں آیا، لیکن کلام پاک کھول کر پڑھیے، لا اقسم بہذا البلد وانت حل بہذا البلد۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے جوتوں کے صدقے میں، آپ کی آمد کے صدقے میں ہم نے حرم پاک کی عزت اور توقیر کو اور مکہ مکرمہ کی عزت کو بالا تر کر دیا ہے۔ آپ نہیں جانتے، آپ اگر جانتے نہار پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو کوئی حرام زیادہ پیشاب کی نالی میں ڈالتا، کتے اور سور کھانے والوں کا چہرہ بناتا، تو بش کا چہرہ بناتا، ٹونی بلیر کا چہرہ بناتا، فلم میں کام کرنے والے حرام زادوں کا چہرہ بناتا۔ اگر تجھے پتا ہوتا میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی قیمت کیا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کی زینت اور چہرے کے حسن کی قیمت کیا ہے۔ کتنے ہیں مسلمان ان کو نمستے کہے، نمسکار کہے، گڈ مارننگ کہے اور السلام علیکم کہے، جب تک کہ اپنے ختنے کی رپورٹ، پوسٹ مارٹم کی رپورٹ گلے میں نہیں ڈالتے پتہ نہیں لگتا۔ نہ چہرے سے مسلمان ہیں، نہ لباس سے مسلمان ہیں، نہ کرتوت سے مسلمان ہیں۔ انگریزوں کی اترن ٹی شرٹ یہ لڑکیوں کو پہنائے ہوئے ہیں، ان کے احترام شدہ پینٹ یہ لڑکیوں کو جنس پینٹ پہنائے ہوئے ہیں۔ نام فاطمہ ہے، نام زلیخا ہے، نام بلقیس ہے، نام عائشہ ہے، نام قتیجہ ہے، نام سلیمان ہے، نام یحییٰ ہے۔ اس کو سلام کرے، نمستے کہیں، گڈ مارننگ کہے، یہ مر جائے تو اس کا انتم سنسکار کیا جائے، جلا کر راکھ کر دی جائے، یا منہا خلقناکم کہہ کر مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے۔ پتا ہے تجھے مکے کی زمین نے آپ کی قدر کی، مدینے کی زمین نے آپ کی قدر کی، جانوروں نے آپ کی قدر کی، پتھروں نے آپ کی قدر کی، شجر و حجر نے آپ کی قدر کی۔ آج مسلمان کو پتا ہے کہ میں کس کا غلام ہوں، میں کس کا امتی ہوں۔ سیدنا حضرت حسین رضی اللہ تعالی بچے تھے، بچوں کی لڑائی ہوتی ہے تو ایک بچے نے ان کو کہہ دیا، کچھ آپس کے اندر بات چیت ہو گئی، تو اس کے جواب کے اندر حضرت حسین علیہ السلام نے یہ کہا کہ تو میرے نانا کا غلام ہے، تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے، تو کون ہے، تیری حیثیت کیا ہے، 4 کوڑی کی تیری حیثیت، تو میرے نانا کا غلام ہے۔ باپ نے یہ جملہ سن لیا، حضرت حسین چلے گئے اپنے گھر کو، بچے کو لے کر سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کے دولت قدے پر آئے، دروازے کو کھٹکھٹایا، کھٹ 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 کھٹ، سیدنا علی کرم اللہ وجہہ تشریف لائے۔ حضرت حسین بچے ہیں، پناہ لے رہے، ادھر چھپ رہے ہیں ادھر چھپ رہے ہیں،
کم بخت کے لڑنے کی ہمت نہیں، باپ کو بلا کر لے کر آیا لڑائی کرنے کے لیے، ڈر رہے ہیں، تھر تھر کانپ رہے ہیں۔ اب یہ باپ نے کہا کہاں ہے حسین؟ اب تو ان کی کھٹیا کھڑی ہو گئی، بچے تھے، معصوم بچے تھے، اب یقین تھا کہ اب اپنے بچے کا انتقام وہ لیں گے، بدلہ لیں گے۔ حضرت حسین چھپنے لگے، نہیں ابو اسی نے غلطی کی تھی، اسی نے یہ کہا تھا، اسی نے وہ کہا تھا۔ تو ان کے ابا نے کہا بیٹے حسین میرے پیارے، میرے لال، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب نواسے، تجھے کچھ نہیں کیا جائے گا، اللہ کے لیے تو آ جا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے۔ وہ زمانہ دھوکے کا زمانہ نہیں تھا کہ آدمی کچھ کہے اور کچھ کر دے، دھوکہ دے کر آدمی کو بلائے۔ چنانچہ جب حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آ گئے، کہا کہ بیٹے کیا تو نے کہا تھا میرے بچے کو؟ اب وہ ڈر رہے، نہیں بیٹے اللہ کے لیے کہہ دے، تجھے کچھ نہیں کیا جائے گا، کچھ نہیں کہا جائے گا۔ کہا کہ میں نے یہ کہا، تیری حیثیت کیا ہے 4 کوڑی کی؟ تیری حیثیت ہے تو اور تیرا باپ تو میرے نانا کے غلام ہے۔ کہا کہ بیٹے یہ بات کہی تو نے؟ اٹھایا سینے سے لگا لیا، اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں بیٹے چاکلیٹ ہونا تو لے لو، آئس کریم کھانا ہے کھا لو، اور کھلونا لینا ہے لے لو، قیامت کے دن اگر تم یہ جملہ کہہ دو گے کہ میں تیرے نانا کا غلام ہوں، بیٹے تیری اس گواہی پر خدا مجھے جنت میں رحمت فرما دیں گے۔ کیا سمجھتے ہیں آپ آج امت کی حالت کیا ہے؟ نہ مسلمان کو داڑھی کی قدر ہے، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہونے کا احساس ہے، نہ امتی ہونے کا احساس ہے۔ اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں نہ ان نعمتوں کی قدر ہے، مر رہا ہے مال 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 مال، دولت چاہیے، روپیہ چاہیے، حلال طریقے سے ہو، حرام طریقے سے ہو، سود کے ذریعے سے ہو، رشوت کے ذریعے سے ہو، عورت کی کمائی کے ذریعے سے ہو۔ سلمان اپنی ماں اور بہنوں کو کمائی کے لیے نہیں بھیج رہا ہے، دیوس اور ہجڑے کی اولاد نہیں بنا ہوا ہے۔ مرد کے لیے جائز ہے کیا وہ 4 دیواری سے عورت کو نکال کر کمائی کے لیے بھیجے اور مرد عورت کی کمائی کھائے؟ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مثال مبارک کے وقت سیدنا علی کرم اللہ وجہہ کو بلایا، میری ماں اور بہنیں نیل پالش لگاؤ، پتہ چلے گا قیامت میں، لپسٹک لگاؤ، چہرے کی نمائش کرو، بے پردہ بازاروں میں جاؤ، شکرانے میں جاؤ، ولیمے میں جاؤ، نکاح کی محفل میں جاؤ، برتھڈے کی محفل میں جاؤ، اور دنیا کے زانی کتے تمہیں دیکھ دیکھ کر دل کا زنا کریں، خیال کا زنا کریں، دماغ کا زنا کریں، آنکھ کا زنا کریں، کان کا زنا کریں، اور بس چلے تو کونیاں تمہارے پاخانے کی جگہ لگائیں، جسم کا زنا کریں۔ یہ میرے باپ کا قول نہیں، سرور کونین آقائے دو عالم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری ماں جو بے پردہ جاتی ہے، میری ماں جو نیل پالش لگا کر جاتی ہے، لپسٹک لگا کر جاتی ہے، برقع پہن کر بھی چہرے کو میک اپ کر جاتی ہے، یہ کان کھول کر سن لے، اگر تو ایک باپ کے نطفے سے پیدا ہوا ہے، تیرے اندر غیرت ہے، تیرے اندر شرم ہے، تیرے اندر حیا ہے، تیرے اندر اسلام کا پاس ہے، تیرے پاس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی اور غلامی ہونے کا پاس ہے، کان کھول کر سن لے۔ بازار کی رنڈی جو جسم کا سودا کرتی ہے، اس میں اور اس بے پردہ عورت میں صرف ایک چیز کا فرق ہے کہ یہ رنڈی سارے جسم کا سودا کرتی ہے اور یہ عورت شرمگاہ کو چھوڑ کر بقیہ سارے جسم کا سودا کرتی ہے۔ دیکھنے والا کیا کا اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، العینان زناہما النظر، دونوں آنکھیں ان کا زنا دیکھنا ہے، دونوں ہاتھ ان کا زنا چھونا ہے، دل سوچنا ہے، خیال وہ بھی جو ہے خیال کے اندر کیا لاتا ہے، خیال میں یہ میرے پہلو میں کب آئے، کب اس کو میں بوسا دوں، کب اس سے ہم بوجھ کنار کروں، مباشرت کروں، اور حرام کے نطفے سے بچہ، یہی نہ تو سوچتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک مرد اور عورت ہوتے ہیں، تیسرا شیطان ہوتا ہے جو نیٹ ورکنگ کا کام کرتا ہے، برے خیالات ڈالنے کا کام کرتا ہے۔ بازار کی رنڈی عورت شرمگاہ کو ملا کر جسم کا سودا کرتی ہے، اور جو عورت مسلمان
اپنے بے پردگی کے ساتھ جاتی ہے، ایک شرمگاہ کے علاوہ سارے جسم کا وہ سودا کرتی ہے، سارے جسم سے وہ زنا کرواتی ہے۔ اسی لیے فقہا نے کتابوں کے اندر لکھا ہے، عورت اگر بے پردہ بازار کے اندر جاتی ہے اور غسل کے بعد گئی ہو، وضو کے بعد گئی ہو، اگر بے پردہ گئی ہو، اپنے گھر آئے چاہیے کہ اس کو غسل جنابت کرے، وضو کرے، پھر نماز پڑھے۔ کہا کہ کہاں زنا ہو گیا؟ تو اسی لیے ان فقہا نے کہا ایک شرمگاہ کے ٹکڑے کے زنا کے علاوہ جسم کے ہر عضو کے ساتھ اس کا ہزاروں کتوں کا زنا ہوا، ہزاروں رنڈوں کا زنا ہوا، ہزاروں زانیوں کا زنا ہوا۔ ہے شرم اور حیا اور غیرت۔ حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے علی، میاں بیوی جب ساتھ رہتے ہیں ایک بات اونچی ایک بات نیچی ہو جاتی ہے، اگر مجھ سے کوئی خطا ہو گئی ہو تو معاف کرنا، حسنین کا خیال کرنا۔ کچھ وصیتیں فرمائی، ان میں ایک وصیت یہ بھی فرمائی، اے علی میرے جنازے کو رات کی تاریکی میں اندھیرے میں نکالنا، اس لیے کہ جب سے ہوش سنبھالا ہے نہ تو میں نے کسی غیر محرم مرد کو دیکھا ہے، نہ تو کسی غیر محرم مرد کی نگاہ مجھ پر پڑی ہے۔ اے علی، میں نہیں چاہتی کہ جیتے جاگتے جس جسم کی حفاظت زنا کے تیروں سے ہوئی ہو، موت کے بعد اس کے کفن دفن کو اور اس کے جنازے کو غیر محرم کی نگاہ ٹکرا جائے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جنازہ مدینے کی گلیوں میں جا رہا ہے، سامنے حضرت علی اور حضرت حسین اور پیچھے حضرت حسن، ایک جنازے کے 4 کنارے ہوتے ہیں، ایک کنارہ خالی ہے۔ ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں یہ منظر دیکھ کر کلیجہ میرے منہ کو آ گیا، یہ سیدۃ النساء اہل الجنت فاطمہ، یہ جنتی عورتوں کی سردار، نبی کی نور نظر، نبی کی لفظ جگر، نبی کی آنکھوں کی ٹھنڈک، نبی کی کلیجے کی حرارت، اللہ یہ کیا منظر ہے۔ مدینہ طیبہ میں اس کا جنازہ جا رہا ہے، آج چوتھے کونے کو سنبھالنے والا کوئی اور نہیں ہے۔ یہ شرم تھی، یہ حیا تھی، یہ غیرت تھی، تبھی تو اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو جنتی عورتوں کا سردار بنایا ہے۔ اور حضرات یاد رکھیے گا، اسلام مسلمان دشمن ہمیشہ ہمارے پیچھے لگے ہوئے ہیں، خاص طور سے عورت کو جو نیل پالش دی گئی، لپسٹک دی گئی، خیر اس نے استعمال کیا، بعد میں پتہ چلا توبہ ہو گئی اور نکال لیا، لیکن خدا نہ کرے یاد رکھیے ایک بات کہ وہ جو نیل پالش ہوتی ہے، لپسٹک ہوتی ہے، اس کے اندر سور کی چربی ملائی جاتی ہے۔ ان اسلام مسلمان دشمنوں کو پتا ہے کہ مسلمان مرتے مر جائے گا، سور کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ ہمارے خطیب حضرات منبر پر سور کا لفظ کہہ دیتے ہیں تو ان کے رشتہ دار بگڑ جاتے ہیں، حضرت ہمارے بھیا کا نام منبر پر کیوں لے لیا؟ ابھی تو کچھ لوگ کہیں گے یہاں سے جانے کے بعد، حضرت جو سیرت کی تقریر میں، مدرسے کی تقریر میں، قرآن کی تقریر میں ہمارے دادا بھائی کا سور کا نام لے لیا، اللہ نے شیطان کا نام لیا ہے، اللہ نے خنزیر کا نام لیا ہے۔ انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر۔ میں ان ائمہ کرام سے 10 بستہ عرض کروں گا، ادب کے ساتھ عرض کروں گا کہ اگر کوئی خنزیر کا رشتہ دار اور سور کا بھائی اور اس کا سالہ یوں کہے حضرت کہ تم نے بیان کے اندر ہمارے دادا بھائی کا، ہمارے بہنوی کا، ہمارے سالے کا نام لے لیا، تو آپ کہیں کہ آئندہ انشاءاللہ احتراماً ان کا نام نہیں لیا جائے گا، تمہارا نام لے لیا جائے گا، کہ اللہ نے خون کو حرام کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے خالد کے گوشت کو حرام کیا۔ اگر خالد نے کہا، رضوان نے کہا تو کہہ دو تمہارا نام سور کی جگہ لے لیں گے، تم کو بڑی ہمدردی ہے صاحب۔ مسلمانوں سے ہمدردی نہیں، ان کی ماں اور بہنوں کی عزت لٹے، کوئی ہمدردی نہیں، مسجدوں کو مسمار کیا جائے، کوئی ہمدردی نہیں۔ اسلام مسلمان دشمن اغیار دن رات سازشیں کرے اسلام کے خلاف، مسلمانوں سے کوئی ہمدردی نہیں، سور سے ہمدردی ہو گئی۔ اور اگر فلم کے خلاف کوئی بات کہی، کسی کو نہیں، اسلام میں سختی نہیں ہے صاحب، اسلام میں سختی نہیں۔ اس کی ماں کو آنکھ لڑا کر دیکھو، پھر دیکھو پتا چلے گا کہ اسلام میں سختی ہے کہ نہیں۔ اس کی بیٹی کو ہاتھ لگا کر دیکھو، تیری بیٹی کی عزت عزت، تیری ماں کی عزت عزت، تیری بیوی کی عزت عزت، اور آقا کی عزت کوئی عزت نہیں۔
باقی عزت کوئی عزت نہیں. یہی تو ایمان لایا, یہی تو جملے کہتا ہے فدا کا بھی وہ امی یا رسول اللہ, اے اللہ کے حبیب میرے ماں باپ آپ پر قربان. کیا مطلب؟ میری ماں جا سکتی ہے, میرا باپ جا سکتا ہے, میری نسلیں مٹ سکتی ہیں, لیکن آپ پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا میرے جیتے جی. اس کو اس طرح رسول کہتے ہیں. یہاں سنتوں کے جنازے نکلے, داڑیاں مڑے, عورت رنڈیوں کا لباس پہنے, گھر گھر کے اندر ناچ گانا ہو, ہر مسجد کے اندر لکھا ہوا رہتا ہے براہ کرم اپنے موبائل کو آف کر دیں, سوئچ بند کر دیں. لیکن امام جہری نماز کے اندر پڑھتا ہے لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وہ جو کافر کہا کرتے تھے اس قرآن کو نہ سنو, اسی وقت منی کا گانا, شیلا کا گانا, ڈسکو کا گانا یہ حرام زادے کے موبائل سے بچتا ہے. بل چک کر آیا تھا, باپ کا جنازہ آیا بول کر, بھائی کا جنازہ آیا بول کر, اس میں بھی جب امام نے پڑھا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. ہمارے امام صاحب نے یہاں تک کہا کہ مقتدی تو سورہ فاتحہ بھی نہ پڑھے, قرات نہ کرے نماز کے احترام میں. اور جس مقتدی کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ قرات پڑھنے سے منع کرے, فاتحہ پڑھنے سے منع کریں, اب آج کا امام مسجد کے اندر پہلی رکعت میں, دوسری رکعت میں میں کمیٹی کے ذمہ داروں سے اور احباب خیر سے, اہل خیر سے درخواست کروں گا, جہاں اتنے سارے آپ خرچے کرتے ہیں, آپ وہ آلہ کہ جس کی وجہ سے موبائل کا نیٹ ورک ختم ہو جاتا ہے, جامر جس کو کہتے ہیں, وہ آپ اپنی مسجدوں کے اندر لگائیں تاکہ کوئی کمینہ بھول کر اگر نماز کے اندر جلدی سے آ گیا اور آن رہا اس کا موبائل اور اس کے اندر حرام زادوں کے گانے بجنے لگے, شیلا منی کے گانے بجنے لگے, ڈسکو کے گانے بجنے لگے, موسیقی بجنے لگی. اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری بعثت کے مقاصد میں دنیا سے موسیقی کو ختم کرنا ہے. اور آج کا امتی اور آج کا غلام اور آج کا نمازی اللہ کے گھر میں جہری نماز کے وقت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا کی آیت کے وقت یہاں گانے بجا رہا ہے. اور پھر کہتا ہے اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی صاحب, بابری مسجد کو گرا دیا گیا, گجرات کے اندر یہ ہو گیا, مظفر نگر کے اندر یہ ہو گیا, فلسطین کے اندر یہ ہو گیا, عراق کے اندر یہ ہو گیا, افریقہ کے اندر انگولیا میں یہ ہو گیا, صومالیہ کے اندر یہ ہو گیا. اللہ کو غلام سمجھ رکھا ہے, داڑھی منڈانے پر منڈاتے رہا, نماز چھوڑنے پر چھوڑتا رہا, عورتوں کو بے پردہ کرنے پر کرتا رہا. میں نے کہا یہ انگریزوں کی سازش. انگریز کو پتا ہے کہ مسلمان میں گنہگار سے گنہگار مسلمان مرتا مر جائے گا, سور کو ہاتھ نہیں لگائے گا. اب انہوں نے یہ کیا, نیل پالش لپسٹک کے اندر سور کی چربی ملائی. ملانے کی وجہ یہ ہے کہ بکرے کی جو چربی ہے, حلال جانوروں کی جو چربی ہے, وہ انسان کے جسم کے حرارت اور ٹیمپریچر سے پگھل جاتی ہے. اگر بکرے اور مرغی, دمبا, گائے, بیل, بھینس ان کی چربی سے بنایا جائے, لگائے گی تو سیمنٹ کے ریلوں کی طرح وہ گر جائے گی لالی لپسٹک. سور کی جو چربی ہوتی ہے انسان کے جسم کا حرارت ٹیمپریچر اس کو گلا نہیں سکتا, لہذا اس سے ملایا. اب نتیجہ یہ ہوتا ہے عورت کھانا کھا رہی ہے, دودھ پی رہی ہے, چائے پی رہی ہے, گرم گرم چائے کے ساتھ سور کی چربی مل کر پیٹ میں جا رہی ہے. عورت حاملہ ہے, پیٹ صوبے کو ہے, پیٹ کے اندر بچہ ہے, چائے پی رہی ہے, دودھ پی رہی ہے, گرم گرم بریانی اور خشکا اور سالن کھا رہی ہے, چاٹ رہی ہے. اب جو ہے ہونٹوں پر لپسٹک لگی ہوئی ہے, سور کی چربی ملی ہوئی ہے, پیٹ کا بچہ جس سے دنیا نہیں دیکھی, سورج کا نظام نہیں دیکھا, خیر و شر کو نہیں دیکھا. آج انگریز نے یہ سازش کی کہ ماں کے پیٹ کے اندر پلتے بچے کو سور کی چربی کھلائی جا رہی ہے. اب یہ بچہ آئے گا تو دین کی بات سنے گا, علماء کی بات سنے گا, قرآن پڑھے گا. جس کے شریف میں, جس کے پہلے خون میں سور کی چربی ملی ہوئی ہو. اور دوسری بات یہ ہے انسان جب زندہ رہتا ہے تو جسم میں حرارت رہتی ہے. آپ چھو کر دیکھ لیجئے, حرارت بڑھتی ہے, بخار آ جاتا ہے. اور انسان جب مرتا ہے اس کا جسم کی حرارت ختم ہو جاتی ہے اور -ڈگری ٹیمپریچر ہو جاتا ہے, برف کی طرح ٹھنڈا ہونے لگتا ہے انسان کا جسم. نیل پالش جو لگائی جاتی ہے, لپسٹک جو لگائی جاتی ہے,
انسان جب زندہ ہوتا ہے ریموور سے بلیڈ سے نکالا جائے تو جسم کی حرارت اور ریموور اور بلیڈ کی وجہ سے وہ نکل جاتا ہے، لیکن انسان جب مر جاتا ہے، عورت جب مر جاتی ہے اور خدا نہ کرے نیل پالش لگ کر مر گئی اور لپسٹک لگ کر مر گئی تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اس کو نہیں نکال سکتی۔ اب یہ عورت کفن میں لپٹی جائے گی تو سور کی چربی کے ساتھ جائے گی، قبر میں جائے گی تو سور کی چربی کے ساتھ جائے گی، میدان محشر کے اندر اٹھے گی۔ جو عورت سور کی چربی کے ساتھ قبر میں جائے کیا وہ اللہ کے عذاب سے محفوظ رہ سکتی ہے؟ جو عورت میدان محشر کے اندر سور کی چربی کے ساتھ جائے کیا وہ میدان محشر کی ذلت اور رسوائی سے بچ سکتی ہے؟ کیا آقا کے دربار حوض کوثر کا جام اسے مل سکتا ہے؟ حضرات، میرے عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آج ہمیں اس بات کا احساس نہیں، اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم پیاری امت ہیں، آپ کے غلام ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں، آج ہمارے پاس قدر و قیمت ہے، چونے کی رنگ کی عورت کی قدر و قیمت ہے، آج ہمارے پاس قدر و قیمت ہے، مٹی کی، پتھر کی، روپیوں کی، پیسوں کی، بنگلوں کی، عمارتوں کی، آج ہمارے پاس قدر و قیمت ہے، عہدوں کی قدر و قیمت ہے۔ مسلمانوں، اللہ کی عزت و جلالت کی قسم، یہ ساری چیزیں اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ 7 زمین اور 7 آسمان کے خزانے اللہ کے یہاں ایک مچھر کے پر کے برابر کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ نے ہمیں نعمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی کی دی ہے، آج ہم اس کی قدر کرنا چھوڑ دیے تو نتیجہ یہ ہوا کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے دنیا میں ایک دستور بنایا ہے، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم قرآن کی قدر نہیں کرو گے، نبی کی قدر نہیں کرو گے، سنتوں کی قدر نہیں کرو گے، نمازوں کی قدر نہیں کرو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں صف ہستی میں مٹا کر رکھ دے گا۔ اللہ ہمارے سجدوں کا محتاج نہیں ہے، نبی ہمارے درود کے محتاج نہیں ہے، ہم نماز کے محتاج ہیں، ہم نبی پر درود پڑھنے کے محتاج ہیں، ہم اسلام کی ہمیں ضرورت ہے، اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ پوری دنیا والے مل کر بغاوت کر ڈالیں، سجدہ نہ کریں، درود نہ پڑھیں، اللہ کی کبریائی میں کوئی فرق آنے والا نہیں۔ یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ پورے جنات کو، پورے انسانات کو جو اب تک مرے ہیں، جو قیامت تک آنے والے ہیں، ان کو لے کر بغاوت پر آمدہ ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تنفذون الا بسلطان۔ کہاں جاؤ گے؟ کب تک بھاگو گے؟ جہاں جاؤ گے وہاں اللہ کی قدرت کو پاؤ گے۔ اس لیے آج مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک آپ دیکھیں، ایک کتے کی قیمت ہے، ایک پرندے کی قیمت ہے۔ آپ اگر گاڑی لے کر دیہات کے اندر جائیں، اس دیہاتی کے کتے کو اپنی گاڑی لگا دیں، اس دیہاتی کے بکری کو اپنی گاڑی کی ٹکر کر دے، پورے دیہات والے جمع ہو جائیں گے اور کہیں گے تمہیں پینالٹی دینی پڑے گی، تمہیں جرمانہ دینا پڑے گا، تمہیں بکری کی قیمت ادا کرنی پڑے گی، اور وہ بھی 10 گنا زیادہ۔ 3000 کی بکری ہے، 20,000 سے سودا کریں گے، اور 2000 کا کتا ہے، 1 لاکھ سے سودا کریں گے۔ حضرات، آج دیکھیے گا مشرق سے لے کر مغرب تک، شمال سے لے کر جنوب تک، کوئی قوم اگر مظلومیت کی چکی کے اندر پس رہی ہے، نہ وہ کتوں کی قوم ہے، نہ وہ سوروں کی قوم ہے، نہ وہ درندوں کی قوم ہے، نہ وہ جانوروں کی قوم ہے، نہ وہ پرندوں کی قوم ہے، نہ وہ سانپوں کی قوم ہے۔ سانپوں کی حفاظت کرنے والے تنظیمیں موجود ہیں، جانوروں کی حفاظت کرنے والی تنظیمیں موجود ہیں، کتوں کی دیکھ بھال کرنے والی یونین موجود ہے، کیڑے مکوڑوں کی حفاظت کرنے والی حکومتیں موجود ہیں۔ چائنا میں دیکھو، یہ چوہے کھاتے ہیں، یہ کیڑے کھاتے ہیں، اور منی پور کے اندر جا کر دیکھو، کتے کھاتے ہیں، کتوں کی کیا قدر و قیمت۔ لیکن آج اس صفحے ہستی پر اگر کوئی بے قیمت ہے، وہ آقا کا غلام ہے، گاجر مولی کی طرح کیا نہیں کاٹا جا رہا ہے؟ کیا اس کے خون کو پانی سے سستا سمجھ کر بہایا نہیں جا رہا ہے؟ مسلمانوں، اللہ کے لیے بتاؤ کیا ہے آج ہماری حالت، ہماری وقت
ہماری حیثیت، ہمارا مقام، ہمارا درجہ کیا ہے مسلمانوں؟ کون مشرق میں پٹ رہا ہے، کون مغرب میں پٹ رہا ہے؟ فلسطین میں کس کا لہو جا رہا ہے؟ افغانستان کے اندر کس کا قتل عام ہو رہا ہے؟ صومالیہ کے اندر ابھی حال کی پچھلے ہفتے کی خبر کہ افریقہ کے وسطی ملک ہنگولیا کے اندر 10,000 مسلمانوں کو نکال کر گھاس کے تنکوں کی طرح اٹھا کر پھینک دیا گیا۔ راہ چلتے مسلمان کو سولی پر لٹکا دیا جاتا تھا، اور اگر وہ ضد کرتا، ہٹ درمی کرتا، اس کے جسم کو پھاڑ کر وہاں کے وحشی درندے اور وحشی انسان اس کے خون کو پی لیتے، اس کے گوشت کو کھا لیتے۔ مسلمانوں، اللہ تبارک تعالیٰ نے اس امت کا مقام اتنا اونچا کیا تھا، اتنا اونچا کیا تھا کہ پیغمبر اس امت میں آنے کی دعائیں کیا کرتے تھے، اور اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لیا۔ وہ آئیں گے اور روحانی اعتبار سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کر لیا۔ ان کا مشورہ اللہ نے نمازوں کے سلسلے میں اس امت کے اندر داخل فرما دیا، اور پھر اس امت کا مقام اللہ نے اتنا اونچا کیا کہ کلام پاک کے اندر فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو۔ قیامت کے دن جب تمام پیغمبر آئیں گے، ان کی قومیں آئیں گی، ان کی امتیں آئیں گی، اور ان کی قومیں اور ان کی امتیں اپنے پیغمبروں کی دعوت و تبلیغ کا انکار کر دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ پیغمبروں کو کہیں گے کہ تم بطور گواہ کے کسی کو پیش کرو، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک ہر پیغمبر کی دعوت و تبلیغ کی تصدیق کیا کریں گے۔ اللہ نے اس امت کو وسط امت کہا، اس امت کو گواہ امت کہا، اس امت کو خیر امت کہا، اور اس امت کا مقام اتنا اونچا کیا کہ آئی امت سب سے آخر میں، لیکن آدم علیہ السلام کی قوم جنت میں جانا چاہے گی، نوح کی قوم جنت میں جانا چاہے گی، شیش کی قوم جنت میں جانا چاہے گی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جنت، تیرے اوپر حرام ہے کہ کسی قوم کا فرد اور کسی نبی کا امتی داخل ہو، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری امتی تیرے اندر داخل نہ ہو جائے۔ آنے میں آخر میں آئی اور جنت میں سب سے پہلے جائے گی۔ اللہ نے اس امت کا مقام بہت اونچا کیا ہے۔ اس امت کی اوپر جو شریعت نازل کی، اس کتاب کی، اس شریعت کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ تبارک تعالیٰ نے لی ہے، لیکن اس دھرتی پر آج افریقہ کی بات چھوڑیے گا، افغانستان کی بات چھوڑیے گا، صومالیہ کی بات چھوڑیے گا، عراق، فلسطین، یہ سب چھوڑیے انٹرنیشنل خبریں۔ ہندوستان کی سرزمین کے اندر آزادی سے لے کر مظفر نگر کے فساد تک 48,000 فسادات ہوئے ہیں، 48,000 فرقہ وارانہ فسادات اس دھرتی پر ہوئے ہیں، اور ہر فساد کے اندر مسلم قوم کو ملوث کیا گیا، ہر فساد کے اندر مسلمانوں کی پراپرٹی کو جلایا گیا، ہر فساد کے اندر مسلم عورتوں کی عزت و آبرو کو لوٹا گیا، ہر فساد کے اندر مسلم نوجوانوں کو قید کیا گیا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتوں کا صدقہ تھا کہ 48,000 فسادات کے بعد بھی آج یہ امت زندہ ہے۔ میرے رب کی عزت و جلالت کی قسم، کوئی اور قوم ہوتی تو گدھے کے سر سے سنگ جیسے غائب ہوئی، اس قوم کا وجود ختم ہو چکا ہوتا۔ کتنی مٹانے کی کوشش نہیں کی۔ دہشت گرد کا لقب کسے دیا جا رہا ہے؟ مسلمانوں کو۔ مسجدیں کس کی گرائی جا رہی ہے؟ مسلمانوں کی۔ مدارس کو دہشت گردی کا اڈا نہیں کہا جا رہا ہے، داڑھی کو دہشت گردی کا نشان نہیں بتایا جا رہا ہے۔ ٹوپی والے کو دیکھ کر، امامے والے کو دیکھ کر، مولانا کو دیکھ کر، ملا کو دیکھ کر، صوفی کو دیکھ کر ان حرام زادوں نے کیا اسے فلمیں نہیں بنائی کہ جن کے اندر ایک دہشت گرد کا رول داڑھی والے کو دیا جاتا ہے، امامے والے کو دیا جاتا ہے، بیک گراؤنڈ اذان دی جاتی ہے، بیک گراؤنڈ مسجد کی تصویر دی جاتی ہے۔ ایک جھوٹ اتنی مرتبہ کہا گیا، اتنی مرتبہ کہا گیا کہ اب وہ جھوٹ اتنا سچ ہو گیا کہ اس کا انکار کرنے والا دہشت گرد سمجھا جا رہا ہے۔ بزرگوں نے ایک واقعہ لکھا، ایک مولانا صاحب تھے،
بکری لے کر جنگل کے اندر جا رہے تھے. جنگل کے اندر ڈاکوؤں کی ٹیم تھی, ٹولہ تھا چوروں کا. انہوں نے کہا کہ مولانا صاحب سے کیسے چھینے بکری, شرم آتی ہے, حیا آتی ہے, صدقے کی ہوگی, زکات کی ہوگی, مدرسے کی امانت ہوگی, ایسا کریں کہ مولانا خود حوالے کر کے چلے جائیں. اب انہوں نے شورا بلائی, اپنی میٹنگ بلائی. اب میٹنگ کے اندر ایک بات طے ہوئی کہ دو 20-40 افراد تھے, وہ ہر ایک کوس پر ہر 2 کلومیٹر پر کھڑے ہو جائیں. پہلے کھڑے ہوئے 2 افراد, السلام علیکم مولانا صاحب. وعلیکم السلام. حضرت کہاں تشریف لے جا رہے؟ مدرسہ جا رہا ہوں. کہاں سے ملی یہ کتا کہاں سے ملا ہے؟ کتا صاحب بکرا ہے, اس کو فلاں صاحب نے اپنے باپ کے ایصال ثواب کے لیے دیا ہے. اے پاگل ہے تو, چل آگے بڑھ. تو پھر اگلے 2 فردوں نے کہا یہ کتا ہے. پھر اگلے 2 فردوں نے کہا میں سمیٹ رہا ہوں واقعے کو. جب آخری مرحلے پر پہنچے, مولانا صاحب سر کے بالوں کو لوچتے ہوئے, داڑھی کے بالوں کو بکھیرتے ہوئے کہا کہ لو صاحب یہ کتا آپ کو مبارک ہو. 1 جھوٹا, 2 جھوٹا, 3 جھوٹا, 10 جھوٹا, 20 جھوٹا. انہوں نے 1947 سے لے کر امریکہ کی فلموں میں, برطانیہ کی فلموں میں, فرانس کی فلموں میں, جرمنی کی فلموں میں, ہالی ووڈ کے اندر, بالی ووڈ کے اندر, کنڑ فلموں میں, تمل فلموں میں, ملیالم فلموں میں, تیلگو فلموں میں, انگریزی فلموں میں دہشت گرد ایسا سبق پڑھایا کہ ایک مولوی جب بس اڈا جاتا ہے, ایک مولوی جب ریلوے اسٹیشن جاتا ہے, ایک مولوی جب ایئرپورٹ جاتا ہے تو دنیا کے لوگ سوائے دہشت گرد کے اور کوئی نہیں سمجھتے. وہ کتے کی والی مثال کی طرح کہ اس بکری کو اتنا کتا کہا گیا کہ مولوی بھی آمنا صدقنا کہنے پر مجبور ہو گیا اور وہ بکری حوالے کر بھاگ گیا. آج یہ فضا قائم کی نہیں کی. کیا کیا مسلمانوں نے, کیا کیا اس ملک کا, کیا بگاڑا؟ کس مدرسے کے اندر دہشت گردی کی تعلیم دی جاتی ہے؟ کوئی میکلال وہ سور کے نطفے سے پیدا نہ ہوا ہو, کتے کے نطفے سے پیدا نہ ہوا ہو, اس کی ماں اگر غیر کے پاس نہ گئی ہو وہ آ کر بتا دے. دارالعلوم کے انار کے درخت سے لے کر گوکاک کے اس مدرسے تک کس مدرسے کے اندر دہشت گردی کی تعلیم ہے؟ اخلاق کی تعلیم, ماں کی قدر کی تعلیم, باپ کی عظمت کی تعلیم, پڑوسیوں کے حقوق, جانوروں کے حقوق, درختوں کے حقوق, چونٹیوں کے حقوق, مرے ہوئے انسان کے حقوق. کون سے دھرم کے اندر اتنی تعلیم دی گئی کہ مردے کے ساتھ یہ معاملہ کیا جائے, ذبح ہونے والے جانور کی رعایت کی جائے کہ چاقو چھری اس کی آنکھوں کے سامنے ذبح نہ کی جائے, سوراخوں میں پیشاب کر چونٹیوں کو تکلیف نہ دی جائے, مردے کو جنازے کو تیز لے جا کر مرے ہوئے انسان کو تکلیف نہ دی جائے, اس کو کپڑا دیا جائے, اس کو عطر دیا جائے, اس کو خوشبو دی جائے, اس کی عزت کی جائے, اس کی برائی بیان نہ کی جائے, اس کی خوبیوں کو بیان کیا جائے, اس کا ایصال ثواب کیا جائے. خداوند قدوس کی عزت و جلالت کی قسم یہی نمونہ اگر ہم غیروں کو بھی پیش کر دیتے وہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جاتے. کیا کیا ہم نے بتائیے؟ اس ملک کے اندر 950 برس تک ہمارے مسلم حکمرانوں نے حکومت کی, ایک فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا, ایک مندر کو نہیں گرایا گیا, ایک گردوارے کو نہیں گرایا گیا, ایک غیر مسلم کو قتل نہیں کیا گیا. یہی سرزمین ٹیپو کی سرزمین, حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ پکے کٹر مذہبی حکمران. ایک تو یہ ہے خلیل خان فوق سے اڑایا کرتے تھے, کوئی کبوتر بازی کیا کرتا تھا, کوئی اپنے حرم سرائے کے اندر 99 لونڈیاں رکھا کرتا تھا. نہ, یہ فاختے اڑانے والے خلیل خان کی بات نہیں, یہ پتنگ بازی کرنے والے لکھنؤ کے نواب کی بات نہیں, اور یہ رامپور کے وہ نواب جو 99 لونڈیوں کو رکھا کرتا تھا, 360 لڑکیوں کو بیاہ کے اندر لا کر رکھا تھا, یہ اس کی بات نہیں, یہ وہ ٹیپو سلطان کی بات ہے. ان حرام زادوں نے آج پیش کیا, داڑھی منڈا کر قوم کے سامنے پیش کیا, اور مسلمان بھی مان لیا کہ ٹیپو سلطان بھی داڑھی منڈے تھے. استغفر اللہ, الیاذ باللہ. شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا حسین احمد مدنی نور اللہ مرقدہ
جب بنگلور تشریف لائے حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کی مزار مبارک کے پاس گئے اور وہاں آپ نے مکاشفے کے اندر دیکھا، کشف کے اندر دیکھا، اللہ تبارک تعالیٰ نے ٹیپو سلطان شہید کی زیارت فرمائی اور حضرت نے اپنے مکتوبات کے اندر لکھا ہے کہ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ کا چہرہ سنت کے نور سے منور تھا، آپ کے چہرے پر داڑھی تھی۔ انگریز نے پیش کیا تو داڑھی مڈا چہرہ پیش کیا اور مسلمان نے مان لیا۔ میسور میں جب جامع مسجد بنی، پہلی نماز کا ادگھاٹن تھا، ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے کہا محراب میں وہ آئے گا جو بالغ ہونے سے لے کر اب تک ایک نماز کو آگے پیچھے نہ کیا ہو، نماز نہ چھوٹی ہو، صاحب ترتیب جسے فقہ کی زبان میں کہا جاتا ہے۔ بڑے بڑے اولیاء، بڑے بڑے اتقیاء، بڑے بڑے پگڑی والے، بڑے بڑے چوغا والے، بڑے بڑے جھبے والے موجود تھے، کسی کی ہمت نہیں تھی۔ مغرب کی نماز کا وقت ختم ہونے کو جا رہا تھا، ٹیپو سلطان شہید اللہ ان کے مراتب کو بلند کرے، اللہ ان کے نائبین کو پیدا کرے، اللہ ان کی جواں مردی، اللہ ان کی طاقت، اللہ ان کی قوت، اللہ ان کے عدل و انصاف کو ہمارے نوجوانوں کے اندر پیدا فرمائے۔ حضرت نے کہا چھپایا، حضرت نے فرمایا الحمدللہ اللہ نے یہ وقت مجھ میں رکھا ہے۔ محراب کے اندر گئے، بتائیے آج کے اس گئے گزرے زمانے میں کوئی داڑھی منڈا نماز پڑھا سکتا ہے؟ تو حضرت ٹیپو سلطان کے زمانے میں اگر آپ داڑھی منڈے ہوتے، محراب سنبھالتے، اتنے باشرف متقی پرہیزگار، لیکن آج بھی اس کرناٹک کی سرزمین کے اندر کئی پنڈت ہے، کئی مندر ہے کہ جن کو حضرت ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ علیہ نے پراپرٹی دی اور پنڈتوں کو حکومت کے مال سے ماہانہ وظیفہ دیا۔ ہمارے حکمرانوں نے چاہتے وجود کو ختم کر دیتے تھے، مندروں کے وجود کو ختم کر دیتے تھے، لیکن ہمارے حکمرانوں نے انصاف پسندی سے کام لیا، عدل سے کام لیا، ایک فرقہ وارانہ فساد نہیں ہوا، اور یہ ہندوستان آزاد بھی جو ہوا۔ مسلمانوں احساس کمتری کو ختم کرو، اپنی بزدلی کو ختم کرو۔ ایک گدھے کو پوری دنیا مل کر انسان کہے، وہ گدھا انسان نہیں ہو جاتا۔ ایک انسان کو پوری میڈیا مل کر، پوری دنیا مل کر، پورے زندے مردے مل کر، زمین آسمان کی مخلوق مل کر ایک انسان کو کتا کہے، وہ انسان کتا نہیں ہو جاتا۔ ہم امن پسند تھے، امن پسند ہیں، امن پسند رہیں گے۔ ان کے کہنے سے ہم دہشت گرد نہیں ہو جاتے، اور ہماری امن پسندی کا مڈل اور ہماری امن پسندی کا تمغہ ہمیں امریکہ سے لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں قرآن دیتا ہے تمغہ کنتم خیر امت اخرجت للناس، اے مسلمانوں قوموں کے اندر تم بہترین قوم ہو۔ قرآن ہمیں تمغہ دیتا ہے، قرآن ہمیں مڈل دیتا ہے۔ کیا بگاڑا بتائیے؟ عزتیں ہماری گئی۔ دلی کی جامع مسجد کس کی؟ عصر کی نماز کے وقت بم نہیں پھٹا۔ حیدرآباد کی مکہ مسجد کس کی؟ جمعہ کے وقت بم نہیں پھٹا۔ خواجہ اجمیری رحمت اللہ علیہ کی درگاہ کس کی؟ افطاری کے وقت بم نہیں پھٹا۔ مالیگاؤں کی مسجد کس کی؟ شب برات کے موقع پر بم نہیں پھٹا۔ جو مسلمان مسجد کے اندر جوتا لے کر نہیں جا سکتا، جو مسلمان مزاروں کے ماننے والے جوتا لے کر جانا تو دور کی بات، وہ فیٹ نہیں کرتے، الیاذ باللہ، کیا مسلمان قبرستانوں کے اندر اولیاء کی مزاروں کے پاس مسجدوں کے پاس بم بلاس کرے گا؟ ہمارا تو ایمان ہے کہ ہم وہاں بے وجہ داخل نہیں ہوتے۔ کرتے کراتے کوئی اور ہیں۔ کس کو گرفتار کیا گیا؟ مسلم نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، کرنٹ کے شاٹ دیے گئے، ان کے پیشاب کی جگہوں پر اتنا کرنٹ دیا گیا کہ قوت مردانگی ختم ہو گئی، کسی کا کان چلا گیا، کسی کی آنکھ چلی گئی، کسی کی قوت مردانگی چلی گئی۔ 8 سال بیتے، 9 سال بیتے، اس کے بعد سپریم کورٹ کہتا ہے ایویڈنس نہ ہونے کی وجہ سے، گواہ نہ ہونے کی وجہ سے، ثبوت اور شواہدات نہ ہونے کی وجہ سے تجھے باعزت بری کیا جاتا ہے۔ کون لائے گا زندگی کے 8 سال؟ کون لائے گا یہ کان کی قوت؟ کون لائے گا عزت کا لیول؟
سارے محلے والے اس کو دہشت گرد کر پکارتے ہیں۔ 48,000 48,000 40 پر 8,000 فسادات خود ہندوستان کے اندر ہوئے ہیں۔ کشمیر کے اندر کیا ہوا، میرٹھ کے اندر، ملیانہ کے اندر، مراد آباد کے اندر، اور آپ کے ٹاٹا نگر جمشید پور کے اندر، حضرات یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ کیا خیر امت کا ترجمہ پٹنا ہے؟ خیر امت کا ترجمہ نوجوانوں کا جیل کے اندر جانا ہے؟ خیر امت کا ترجمہ عورتوں کی عزت و آبرو لٹنا ہے؟ مظفر نگر کی سرزمین کے اندر کیا ہماری ماں اور بہنوں کی عزت کو نہیں لوٹا گیا؟ مسجد کے احاطے کے اندر ان کو مادرزاد برہنا کر کر ان کے کپڑے اتار کر کیا ان کو نہیں دوڑا گیا؟ اللہ کے حبیب پاک جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے اللہ کے دربار میں ہر پیر و جمعرات کو امت کے اعمال پیش ہوتے ہیں، بعض روایتوں میں آتا ہے آپ کے دربار میں بھی پیش کیے جاتے ہیں۔ اللہ ایک قیدی کو مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں ہاتھ کش کر باندھ دیے گئے تھے، آپ تڑپ رہے تھے، آپ مچل رہے تھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا، اے اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیا بخار آ گیا؟ کیا پیٹ کا درد ہو گیا؟ کیا سر کا درد ہو گیا؟ کیوں مچل رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا وہ جو قیدی ہے اس کے ہاتھ کو کس کر باندھ دیا گیا، رسے کے نشانات، رسی سے باندھنے کے نشانات اس کے ہاتھ پر پڑ گئے ہیں۔ اگر وہ کافر ہوا تو کیا ہوا، وہ قیدی ہوا تو کیا ہوا؟ امتی تو میرا ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک قیدی کے ہاتھ کس کر باندھنے کی وجہ سے رات کو بے قرار ہو گئے۔ میرے آقا کے دربار میں مظفر نگر کی ویڈیو پیش کی جاتی ہے، میرے آقا کے دربار میں گجرات کا منظرنامہ پیش کیا جائے، میرے آقا کے دربار میں کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک ٹاٹا اور پوٹا کے تحت یہ مسلمان نوجوانوں کو گرفتار کیا گیا، ان کو مادرزاد برہنہ کیا گیا، ان کو پیشاب پینے پر مجبور کیا گیا، ان کو پاخانہ کھانے پر مجبور کیا گیا، ان کی ماں کو گالی دینے پر مجبور کیا گیا، ان کی بیویوں اور بیٹیوں کو ان کے سامنے ان کے کپڑے اتارے گئے۔ میرے آقا کے سامنے یہ منظر پیش ہو تو آقا کے دل کو کتنی تکلیف ہوگی؟ سوچا کبھی یہ حالت کیوں پیش آ رہی ہے میرے بھائی؟ یہ آج امت اس حالت سے کیوں گزر رہی ہے؟ ہم نے امتی ہونے کے قدر کو نہیں جانا، احساس کو نہیں جانا، مرتبے کو نہیں جانا، مر رہے ہیں روپیوں کے پیچھے، بھائی بھائی کے خلاف کیس ڈال رہا ہے، اولاد ماں باپ کو نہیں پہچانتی، ماں باپ اولاد کو نہیں پہچانتے، خاوند بیوی کا مال ہڑپنا چاہتا ہے، بیوی خاوند کا مال ہڑپنا چاہتی ہے، پیسوں کے پیچھے روپیوں کے پیچھے پڑ گئے، وقت گر گئی، اللہ کی نگاہ سے قوم گر گئی، اور نتیجہ یہ ہوا کہ آج یہ قوم پٹ رہی ہے۔ ہم نے کیا کیا بتائیے؟ دیکھیے راجیو گاندھی کو جن قاتلوں نے مارا تمل والوں نے، تمل ناڈو کی حکومت نے کہا کہ ان کی عمر قید کی سزا ہو چکی ہے، ہم ان کو رہا کر دیں گے۔ یہ الگ بات ہے کہ دلی کے سپریم کورٹ نے اسے لتاڑا اور منع کیا کہ تم رہا نہیں کر سکتے۔ اب اس کا دوسرا پہلو سوچو، کتنے معصوم نوجوان مسلمان ان کی ماں کی عزت گئی، ان کا مدرسہ گیا، ان کی مسجد گئی، ان کی نوکری گئی، معصوم ہیں۔ عید کا دن آتا ہے، دنیا میں خوشیاں ہوتی ہیں، لیکن اس کی بیوی ماتم کرتی ہے کہ کاش میرے اوپر میرے خاوند کا سایہ ہوتا، اولاد روتی ہے کہ کاش میرے باپ کا سایہ ہوتا۔ ہر گھر میں خوشیاں بٹتی ہیں، لیکن جس گھر کا فرد قید کی زندگی گزارتا ہے وہ عید اس کے گھر کے اندر خوشیاں لانے کے بجائے خون کے آنسو رلاتی ہے کوئی رحم کرنے والا؟ راجیو گاندھی کے قاتلوں کو کہا کہ رہا کرو، اور ہزاروں مسلم نوجوان برسوں سے جیلوں کے اندر قید و بند کی زندگی گزار رہے ہیں۔ مسلمانوں، ایک گدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بیٹھتے ہیں، مقام اونچا ہو جاتا ہے، ایک کچر اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے، ایک اونٹ اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے، غار ہیرا اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے، غار ثور اس کا مقام اونچا ہو جاتا ہے، یثرب
وہ तौबा बन जाता है, वो तूबा बन जाता है, वो तैबा बन जाता है। उसकी मिट्टी खा के शिफा बन जाती है, वहां का टुकड़ा जन्नत का टुकड़ा बन जाता है, वहां का कब्रिस्तान जन्नतुल बकी बन जाता है। तो आका का गुलाम, आका का उम्मती होकर आज फिट रहा है, आज रो रहा है, भिखारी बन गया। तो मिनिस्टर साहब मेरे बच्चे को रिहा कर दो ना, मेरी जमीन दे दो ना, मेरी मस्जिद को बचा लो ना, मेरे मदरसे को बचा लो ना, मेरे कब्रिस्तान को बचा लो ना। यही ना रोना रो रहा है मुसलमान। मुसलमान तो रोने के लिए पैदा हुआ, या काबे का मुहाफिज बनाकर पैदा हुआ, या हादी बनाकर पैदा हुआ, या रहबर बनाकर पैदा हुआ, या मौलवी बनाकर पैदा हुआ, या खैर उम्मत बनाकर पैदा हुआ, या उम्मत वसत बनाकर पैदा हुआ, या शुहदाए उम्मत बनाकर पैदा हुआ। अपने मकाम से हटा तो आज तो भिखारी बन गया। आज फसादात की चक्की में आज लोग कहते हैं कि मुसलमान दहशतगर्द। ना, नकली नोट हम बनाते हो, तुम बनाते हो। दवाओं में डुप्लीकेट चीजें हम डालते हैं, तुम डालते हो। वोट का सौदा तुम करते हो या हम करते हैं। अदालत के अंदर कानून तुम भेजते हो या हम भेजते हैं। सिनेमाओं के अंदर, फिल्मों के अंदर बेहयाई के मनाजिर तुम दिखाते हो या हम दिखाते हैं। दिल्ली की तिहाड़ जेल से लेकर कन्याकुमारी तक कातिलों से, जानियों से, इज्जत के लुटेरों से, छोटी बच्चियों की इज्जत लूटने वालों से आप इंटरव्यू ले कि तूने ये कत्ल क्यों किया, ये जिना क्यों किया। वो कहेंगे कि फला फिल्म को देखकर। ये नहीं कहेंगे फला मदरसे में पढ़कर, फला खानका में जाकर, फला मस्जिद में जाकर। ये दहशतगर्दी सिखाते हैं, ये जिना सिखाते हैं, ये बदकारी सिखाते हैं, ये अय्याशी सिखाते हैं, ये बैंक लूटने का तरीका सिखाते हैं, ये चोरी करने का तरीका सिखाते हैं। अरे बेहया, बेगैरत, बेशरम, नस्ल हरामी मुसलमान तो ऐसे कमीनों की नकाली करता है। मेरे आका के चेहरे में तुझे क्या एक नजर आया? मेरे महबूब के चेहरे में तुझे क्या कमी नजर आई जो महबूब के चेहरे को तराश कर पेशाब की नाली में डालता है? मेरी माँ, तू किस खून से पैदा हुई, किस नस्ल से पैदा हुई, किस नस्ल से पैदा हुई कि तुझे हजरत फातिमा की चादर में आई नजर आया और रंडियों के कपड़े में तुझे खूबी नजर आई? किस वजह से तूने बुर्के को फेंक दिया? किस वजह से तूने हिजाब को फेंक दिया? किस वजह से तूने शर्म के कपड़े को फेंक दिया? तुझे क्या चीज नजर आई? चोली पहनी इतनी कम कि सामने का सीना दिखाई दे, पीठ दिखाई दे, बगल दिखाई दे, साड़ी पहने कमर दिखाई दे। ये मेरी माँ हजरत फातिमा के लिबास में क्या कमी थी? अज़वाजे मुतहरात के शर्म हया के कपड़ों में क्या कमी थी? आज भी करतूतों की वजह से अल्लाह का अज़ाब आ रहा है, अल्लाह का कहर आ रहा है। अल्लाह के लिए मान ले मेरी माँ, तू मरेगी तेरा खामिन साथ नहीं आएगा, तू मरेगी तेरी औलाद साथ नहीं आएगी, तेरा बाप साथ नहीं आएगा। जो तुझे आई लव यू डार्लिंग कहा करता था, मेरी जान कहा करता था, मेरी लैला कहा करता था, मेरी गर्लफ्रेंड कहा करता था, तुझे रात के 12 बजे कब्र के खड्डे में सांपों बिच्छुओं के हवाले कर कर मिन्हा खलकनाकुम के ढेरे देकर आकर दूसरी शादी की फिक्र करेगा मेरी माँ। कोई तेरा हमदर्द नहीं, खैरखा नहीं। आमाले सालिहा के अलावा, नमाज के अलावा, तिलावत के अलावा, जिक्र के अलावा और कोई चीज कब्र में आने वाली नहीं। तो दाढ़ी बनाकर अल्लाह के अजाब को बोल रहा है, गैरों की तहजीब को अपनाकर, गैरों के कल्चर को अपनाकर तो खुदा के अजाब को दावत दे रहा है। मुसलमान अल्लाह के लिए सुधर जा, अल्लाह के लिए तौबा कर ले। नबी के चेहरे पर से दुश्मनी कर कर, नबी के चेहरे पर थूक कर खुदा की रहमत का तू उम्मीदवार नहीं हो सकता, खुदा के अजाब से तू नहीं बच सकता। ये तेरा चेहरा दाढ़ी मुंडा, ये तेरा गैरों का लिबास, ये मोबाइल के अंदर रिंगटोन म्यूजिक वाली, ये घरों के अंदर टीवियों का और ड्रामों का और ये फिल्मों का नंगा नाच,
کیا ہو گیا مسلمان؟ تیرے گھروں سے کبھی قال اللہ کی صدا نکلتی تھی، قال رسول کی صدا نکلتی تھی، کبھی تیرے بچے صبح میں یاسین پڑھا کرتے تھے، تیرے بچے اشراق تہجد پڑھا کرتے تھے، تیرے بچے نعت پڑھا کرتے تھے. کیا ہو گیا مسلمان؟ کہاں بھٹک گیا؟ کہاں چلا گیا؟ نہ تو یہ سمجھتا ہے انگریزی تہذیب کو اپنا کر ہم ہیرو بن گئے. نہیں، جو امریکہ گئے ہیں ان کو پوچھنا، ہر سگنل کے پاس کچھ بڈھے ملتے ہیں. یہ امریکہ ہے، امریکہ. یہ کون بڈھے؟ یہ وہ بڈھے ہیں کہ جب بڑھاپے میں داخل ہوتے ہیں تو ان کی اولاد جانوروں کی طرح دھکے دے کر ان کو گھروں سے نکال دیتی ہے. اور ہماری شریعت کہتی ہے یہ باپ ہے، جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ ہے، اور یہ ماں ہے، یہ جنت اس کے قدموں تلے ہے. یہ شریعت کے اخلاق ہیں. اور جس تہذیب اور جس کلچر کا تو پجاری ہے، ان کے یہاں یہ ہوتا ہے کہ جیسے ہمارے ہندوستان کے اندر کرناٹک میں کتوں کو پکڑنے کی بیان آتی ہے، امریکہ میں، برطانیہ میں، فرانس میں، جرمنی میں ان بوڑھوں کو پکڑنے کی بیان آتی ہے. وہ ڈر کر بچ کر کسی درخت کے آڑ میں کسی پل کے نیچے چلے جاتے ہیں. ایک وقت گئے، دو وقت گئے، اب بھوک لگی، سگنل کے پاس آ کر بھیک مانگتے ہیں. ایک کار رکتی ہے، بابا بابا $1 دے دو نا، $1 دے دو نا، میرے بیٹے نے مجھے نکال دیا، میری بہو نے مجھے گھر سے نکال دیا، میری اولاد نے مجھے نکال دیا. وہ شیشہ نیچے اتارتا ہے، اے سی کار تھی، نیچے اتارا تو دیکھا یہ بابے کوئی اور نہیں، وہی بیٹا تھا جس بیٹے نے کل اسے دھکے دے کر کتے کی طرح گھر سے نکالا تھا. ایسی تہذیب کی اندھی تکلیف کرتے ہو. اور آؤ، سیدنا امام شافعی رحمت اللہ علیہ جب گھر کو جاتے تو سب سے پہلے اپنی ماں کے وقت ختم ہو رہا. کیا مولانا؟ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.